अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं आपका अपना जुल्फ़कार शाम। आप देख रहे हैं लार टीवी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, नए साल की आमद के बाद अब जो है वो जो सारा सिलसिला मुसलसल चल रहा था उसमें अब कमी दिखाई दे रही है। अब हालात जो हैं वो मामूल पर जाने के लिए आस्ता आस्ता रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ जो हुआ, तो 9 माह गुजरे, 8-9 माह गुजरे, उसमें जो कुछ हुआ वो अब जो है ऐसा सबको हो गया है कि अब जो इस तरह ये मुल्क नहीं चलने वाला। इस हवाले से अब काफ़ी इंडिकेटर्स मिलना शुरू हो गए हैं, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि अब जो है सारा सिस्टम जो ये चल रहा था 8-9 माह से, अब उसको लपेटा जाए और उसके लपेटने के लिए अमल शुरू हो चुका है। इस हवाले से 3 बड़ी अहम बातें आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा, उसके ऊपर आपसे डिस्कस करूंगा और इस हवाले से आज बात होगी। तो नाज़रीन करम, पहले जो ये सारी चीज़ें हुई, किस तरह पिछले 8-9 माह में ये सारा सिस्टम ज़बरदस्ती एक तरह से अवाम और सहाफ़ी और जो सियासतदान हैं अपोजिशन के जिस तरह उनके साथ जिस तरह होता रहा, वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है, हर किसी के सामने है। जो चीज़ें हुई पाकिस्तान में, शायद तारीख़ में ये पहली बार हुआ होगा कि किस तरह मीडिया को प्रेशर में लाया गया, किस तरह सहाफ़ियों के ऊपर प्रेशर डाला गया, किस तरह सहाफ़ी जो है वो मुल्क छोड़कर दूसरे जो ममालिक है वहाँ जाने पर मजबूर हो गए। उसके बाद जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ है उनके ऊपर कितनी कार्रवाइयाँ हुई और जो सियासतदानों के ऊपर जो कार्रवाइयाँ हुई और क्या क्या होता रहा। उसके बाद ऑडियो और वीडियोस का जो खेल जारी था, अब उसमें भी ऐसा लगता है कि अब कमी आना शुरू हो गई है, क्योंकि मुल्क को दरपेश जो मसाइल हैं वो सबसे बड़े मसाइल जो हैं इस वक्त वो 2 बड़े मसाइल हैं। एक मईशत का बड़ा मसाइल है, उसके बाद जो है दहशत गर्दी की लहर भी अचानक दोबारा से शुरू हो गई है पाकिस्तान में। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो मैशियत जिस तरह ज़मीन बोस हुई है पाकिस्तान की, इन नालायक ट्रोलिया जो मुसलत किया गया पाकिस्तान के ऊपर पीडीएम सरकार की सूरत में, मुरसला सरकार की सूरत में, जो पाकिस्तान के इक़्तिदार पे ये काबिज़ हुए, उसके बाद मैशत का जो हाल हुआ वो इतना बुरा हुआ कि पाकिस्तान की तारीख में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। अब 2-3 दिन पहले आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने एक बड़ा शानदार ज़बरदस्त बयान दिया। वो कहते हैं कि मैशत और दहशत गर्दी पर कौमी इत्तफाक़ी राय ज़रूरी है। तो अब इस बयान को अगर देखा जाए तो बिल्कुल 100% दुरुस्त और ज़बरदस्त बयान है, लेकिन इत्तफाक़ राय, अवामी इत्तफाक़ राय होगा कैसे? अगर देखा जाए तो अवामी इत्तफाक़ राय तो अवाम तो मौजूद है, उसके अंदर इत्तफाक़ भी मौजूद है। अगर देखा जाए, हाँ ये है कि ये जो मुरासला सरकार है, पीडीएम सरकार है, अवाम जो है इत्तफाक़ राय उसके हक़ में नहीं है। जितनी भी सर्वेज हुई हैं आप वो उठा के देख लें, अवामी इत्तफाक़ राय इस बात पर है कि ये जो टोला मुसल्लत किया गया है, इनसे जो है ये मुल्क नहीं संभलने वाला, इनसे जो है मैशत नहीं संभलने वाली। अवामी इत्तफाक़ राय इस चीज़ में है कि नए इंतखाबात कराए जाएँ। अगर देखा जाए अवामी इत्तफाक़ राय को, अगर देखा जाए वो दूसरी तरफ है, वो अवामी इत्तफाक़ राय इस गवर्नमेंट, इस पीडीएम सरकार की तरफ नहीं है। तो जब अवामी इत्तफाक़ राय तो मौजूद है, तो अब इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले, क्योंकि ये पीडीएम सरकार, मुरसला सरकार, ये मौजूदा हुकूमत अवामी इत्तफाक़ी राय जो है वो अपने हक़ में, अपने तरफ करने में अब तक तो नाकाम दिखाई दे रही, लेकिन ऐसी कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही कि आगे चलकर अवाम जो इनके हक़ में हो जाए या इत्तफाक़ी राय इनके हक़ में कर दे। ऐसा भी होता दिखाई नहीं दे रहा।
تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو عوام کی جو زیادہ اکثریت ہے، اتفاقی رائے اس میں ہے کہ سارے اس جھنجھٹ سے نکلنے کے لیے، ساری صورتحال سے نکلنے کے لیے واحد ایک حل ہے، وہ ہے نئے انتخابات۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو قومی اتفاق کی رائے اس طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے۔ اور جس طرح یہ سلسلہ چلا، لیکن اگر اس میں جتنی بھی ڈیلے ہوتی رہے گی، عوام جو ہے اس سرکار کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو حکومت جس طرح بنائی گئی ہے، اور یہ صرف اپنے کیسز اور اپنے آپ کو ریلیف دینے میں مصروف رہیں گے، ان سے ملک نہیں چلنے والا، ان سے معیشت نہیں سنبھلنے والی۔ اگر دیکھا جائے تو پچھلے 8 سے 9 ماہ میں انہوں نے اب تک کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ یہ معیشت کے بہتری کے لیے کوئی کام کرتے دکھائی دے رہے ہوں۔ نہ ہی تو یہ معیشت کی بہتری کے لیے کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں، نہ ہی یہ دہشت گردی کے روکنے کے لیے بھی کوئی اتنے بڑے اقدام جو ہے کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو آرمی چیف کا یہ کہنا، یہ بیان دینا بہت اس وقت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ بہت ضروری بھی ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں یہ آ جاتا ہے کہ دہشت گردی کے روکنے کے لیے ماضی کی طرح بڑا آپریشن کرنا پڑ جائے گا۔ آپریشن کرنے کے لیے بھی پیسے درکار ہوں گے، اور معیشت کے جو حالات ان نے کر دیے ہیں، وہ اس طرح کے جو حالات ہیں، اس طرح میں یہ آپریشن ہونا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اگر دیکھا جائے، حالانکہ اتنے معیشت کی جو زر مبادلہ پاکستان کے ذخائر ہیں وہ اتنے کم ترین سطح پر آ گئے ہیں، اس کے باوجود آپ ان کو دیکھیں کہ ان کی جو کابینہ بنی ہوئی ہیں، 100 سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہیں، وہ اپنی مرادیں حاصل کر رہے ہیں، دھڑا دھڑ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اور یہاں تک کہ ترقیاتی اسکیمیں بھی اب انہوں نے دینا شروع کر دی ہیں اپنے ایم پی ایز اور ایم این اے کو۔ کیوں دینا شروع کر دی ہے؟ کیونکہ ان کی جو ساکھ ہے عوام میں، وہ اتنی شدید متاثر ہو گئی ہے۔ اب ان کو پتہ ہے کہ اب جو الیکشن اگر ہوئے تو ان کا جو جیتنا، ان کا کامیاب ہونا بالکل نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ تو اس حوالے سے اب جو الیکشن کے لیے خرچہ اخراجات بھی ہوں گے، تو اس حوالے سے یہ اب ترقی ڈیولپمنٹ فنڈ وہ بھی دینا شروع ہو گئے۔ ملک کے حالات اس قدر ہیں کہ آپ کے خزانے میں پیسہ نہیں ہے، لیکن آپ جو ترقیاتی اسکیم دے رہے ہیں ان میں سے کک بیک ملیں گے، تو الیکشن کی تیاری کے لیے بھی پیسہ ان میں بنانے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ساری صورت ہے۔ اب تک ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ ملک کی جو معیشت ہے، جو غریب آدمی ہیں، جو ملک کے عوام ہیں، وہ کس قدر پریشان ہیں، ان کا احساس ابھی تک ان کو نہیں ہوا۔ تو اس حوالے سے آج جو ہے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی جاری ہے۔ دوسرا جو پہلے ہوا تھا، اس کے بعد اب دوسرا جو اجلاس ہے وہ بھی اب اس چیز پہ جاری ہے، لیکن اس میں بھی یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ یہ ڈوبتی ہوئی معیشت ہے، اس کو کیسے سنبھالا جائے، اور اس کے بعد دہشت گردی کی جو لہر آ گئی ہے اس سے کیسے نپٹا جائے۔ تو اس حوالے سے کافی میٹنگز جاری ہے قومی سلامتی کمیٹی کی، تو اس حوالے سے بھی غور و فکر ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد نئے سال میں نئے جو اب چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، اس کی نظیر آپ ان 2 خبروں سے آپ لگا لیں کہ اعظم سواتی کو جو ہے وہ ضمانت مل گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو جو ہے ضمانت دے دی ہے۔ تو اب یہ ایک متنازع ٹویٹ کی وجہ سے گرفتار ہوئے، جس میں یہ سارا سلسلہ ہوتا رہا، کبھی بلوچستان، کبھی سندھ میں ان کو لے کے جایا جاتا رہا۔ اس کے بعد بالآخر اعظم سواتی کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جو کافی کنسرنز بھی تھے، وہ بار بار اس چیز کو اٹھا رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ایک 75 سالہ شخص کے ساتھ جو سینیٹر بھی ہے۔ تو اس حوالے سے اعظم سواتی کو ریلیف مل گیا ہے، ان کی رہائی ہو گئی ہے۔ اور دوسری بڑی چیز ہوئی ہے، سندھ میں جو کیسز بنے ہوئے تھے شہباز گل کے اوپر، تو اس کے اوپر بھی اس کو جو سندھ پولیس کو وہ شہباز گل کو گرفتاری
کرنے سے روک دیا ہے۔ شہباز گل کی گرفتاری اب سندھ پولیس کو بھی ہدایت کر دی ہے کہ ان کو اب گرفتار نہ کیا جائے۔ تو یہ چیزیں اب ہونا شروع ہو گئی، اچھی خبریں ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد اب اگر دیکھا جائے تو پی ڈی ایم سرکار کے پاس وقت کم ہے، اور یہ عوام اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ان سے جو ہے نہ تو معیشت سنبھلے گی اور نہ ہی یہ ملک چلا سکتے ہیں۔ یہ اپنے کیسز معاف کرانے آئے تھے، کیسز ختم کرانے آئے تھے، NR2 اب ان کو مل گیا ہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ اب ان کی سیاست جو ہے وہ داء پہ لگ چکی ہے، کیونکہ نہ تو اب یہ سارا سسٹم جو ہوا، معیشت بیٹھ گئی۔ IMF اگر نہیں آتا تو ان کے جو وزیر خزانہ سابق وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر اب سب کو پتہ چل گیا کہ اگر IMF واپس نہیں آتی تو یہ ملک پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا ہے۔ تو اب IMF کو منانے کے لیے ایسے اقدام کرنے پڑیں گے جو بہت سخت ہوں گے، کیونکہ حالات اس نیز پہ پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ وہ اقدام اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کو ڈر ہے اگر کوئی ہمیں ایسی گارنٹی دے دے کہ یہ جو وقت پر انتخابات ہونے ہیں وہ بھی نہ ہو، 1 سال کے لیے مزید ہمیں کرسی پہ بٹھا دیا جائے، اس کے بعد ہم جو ہے وہ ایسے اقدام لیں جس سے معیشت کے لیے کچھ ہو جائے اور جو IMF ہے وہ راضی ہو جائے۔ اب ان کے پاس اور کوئی آپشن بچا بھی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ممکن ہے کہ بیٹھنے والے، سوچنے والے جو ملک کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، وہ ملک کے لیے سوچتے ہیں، وہ اب بیٹھے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ نئے انتخابات کے علاوہ جو ہے کوئی آپشن نہ ہو۔ 3 ماہ کے لیے ایک نگران سیٹ اپ بن سکتا ہے، اس میں ٹیکنوکریٹ بھی بیٹھ سکتے ہیں جو کڑے فیصلے، سخت فیصلے لیں اور پاکستان کو اس جو سسٹم میں، اس حالات میں پاکستان اب موجود ہے اس سے نکالا جا سکے۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔